کے سامنے بڑی خوبصورت آواز میں اپنے جیت کے خیمے نصب کر رہے تھے جناب محمد شریف صاحب کے نام مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک لڑکا تھا تو روزانہ اپنے باپ سے جب پیسہ مانگتا تھا تو اس کا باپ روز 10 روپے نکال کر دیتا تھا. تو ایک دن لڑکا کہتا کہ ابا 1000 کا نوٹ دے دو ایک بار 15 دن کے لیے فرصت ہو جائے. برگر آئیے جو ایک راجستھان کا دستور ہے استقبالیہ پروگرام کچھ ہو یا نہ ہو استقبال ہونا چاہیے ورنہ لوگ یہ محسوس کرتے فیل کرتے کہ شاید آنے والا کہیں ناراض نہ ہو جائے جبکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ استقبالیہ پروگرام میں کئی جگہوں پر تو پروگرام خراب ہو جاتا ہے اور وقت کی بربادی بھی ہوتی. برگر میں آج کے اس جلسے کی چیز گشت خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید محمد نور میاں صاحب قبلہ ان کے استقبال کے لیے میں آواز دوں گا قاضی اشرف حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور علامہ صاحب کا آپ استقبال فرمائیں. اور ہمارے بیچ میں تشریف فرما محمد شریف صاحب جو پالی سے تشریف لائے ہیں حکم تو یہ ہوا تھا کہ میں ان کا استقبال کروں لیکن میں اپنی طرف سے آواز دوں گا حضرت علامہ ذوالفقار صاحب قبلہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور محمد شریف صاحب کا آپ استقبال فرمائیں. 12 بجنے کے بعد پروگرام ختم ہونا چاہیے اور یہاں پر 12 بجنے کے بعد اصل پروگرام شروع ہوتا ہے. فرمائشوں کی دن لمبی فہرست ہوتی ہے. آپ لوگ ایک کام کریں جب آپ لوگوں کو سننا ہو فہرستوں کا تو ایک فرمائشوں کا ایک لسٹ لگا دیا کریں یہاں پر تاکہ میں دیکھ لیا کروں اس کے حساب سے میں پڑھنے والے کو بلا لیا کروں کہ اتنا ٹائم لگے گا. چونکہ مقصد جلسے کا ہوتا ہے کہ قوم کو کوئی پیغام دیا جائے اصلاحی پیغام دیا جائے. قوم جب یہاں سے اٹھ کر کے جائے تو کچھ لے کر کے جائے. اس جلسے اور اس غرض و غایت سے جلسے کرائے جاتے ہیں. فرمائشوں کے لیے جلسے نہیں کرائے جاتے ہیں. اس جلسے کا عنوان دیا گیا تھا اصلاحی امت کانفرنس. آج آپ کی کتنا اصلاح ہوگی اور ابھی تک کتنا اصلاح ہوئی ہے آپ بخوبی جانتے ہوں. تو ان سب چیزوں کا آپ خاص لحاظ رکھیں کہ آنے والا مقرر جب آتا ہے تو کچھ مزاج اور کچھ ذہن بنا کر کے آتا ہے. وہ آپ کے فرمائشوں اور آپ کے داد کو سننے کے لیے نہیں آتا ہے کہ آگے والے واہ واہ کریں اور پیچھے والے آہا آہا کریں اور اسی میں وہ مست رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسکراہٹ 2 قسم کی ہوتی ہے, خوشی کی مسکراہٹ اور ایک طنزیہ مسکراہٹ. لیکن آپ فیل نہیں کرتے ہیں کہ سامنے والا کس حساب سے مسکرا رہا ہے. آپ تو بس فرمائشیں کرتے جاؤ. چلیے میں آج یار آپ سے بات ہو رہی تھی مجھے شعر یاد آ رہا تھا. فوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے. فوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے پھر بھی کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے. اور نام احمد پر خدا نام احمد پر زبر خالق نے رکھا اس لیے زیر ہو جائے زمانہ ایک زبر کے سامنے. زیر ہو جائے زمانہ ایک زبر کے سامنے. اور جب بیاں افسانہ ایک تاریخ ہے حضرت ایک تاریخ ہے اس میں جب بیاں افسانہ ان کے ہجر کا کرنے لگے تو سننے والے رات کٹنے کی دعا کرنے لگے. اور جب سے پائی ہے بتوں نے ان کے آنے کی خبر سب خدائی چھوڑ کر ذکر خدا کرنے لگے. سب خدائی چھوڑ کر ذکر خدا کرنے لگے. اور ایک عبدالغفار صاحب ایک شاعر ہیں الہ آباد میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں. اکبر الہ آبادی بھی وہیں پیدا ہوئی ہے اور عبدالغفار الہ آبادی انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ 2 مصرے کہتے. اور میرے خیال میں جہاں تک میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ عبدالغفار صاحب نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا شعر نہیں کہا ہوگا اور نہ کبھی کہہ پائیں گے. 2 ہی مصرے کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی سائز کیا ہوتی ہے
اس کا وزن کیا ہوتا ہے، اس کی لمبائی کیا ہوتی ہے، یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. 6 مہینے کا جو ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ کیوں موڑ دیا تیروں کا رخ جانب اصغر. شاید کہ عبدالغفار صاحب الہ آبادی نے اس سے بڑا شعر نہیں کہا ہوگا اپنی زندگی میں، اور نہ کبھی کہہ پائے گا. کیوں موڑ دیا تیروں کا رخ جانب اصغر، اصغر ابھی تیروں کے برابر بھی نہیں ہے، اصغر ابھی تیروں کے برابر بھی نہیں ہے. اور پھر عبدالغفار صاحب آگے کہتے ہیں کہ ظلم کی شاخوں سے تیروں کے پرندے اڑ گئے، ظلم کی شاخوں سے تیروں کے پرندے اڑ گئے، رن میں اصغر کے تبسم کی ہوا چلنے لگی. ظلم کی شاخوں سے ظلم کی شاخوں سے تیروں کے پرندے اڑ گئے، رن میں اصغر کے تبسم کی ہوا چلنے لگی. اور تھا علی اصغر ابھی تو گھٹنیوں چلنے کے دن، تیری انگلی تھام کے کربو بلا چلنے لگی، تیری انگلی تھام کے کربو بلا چلنے لگی. لیجیے اب میں اسی موقر ہستی کو رونے سے اسٹیج کر رہا ہوں، جس کے سر اس عظیم الشان اجلاس کے آخری کڑی ہونے کا چمکتا ہوا تاج بندھا ہوا ہے، جس کی ولولہ انگیزی، نکات آفرینی، بصیرت افروزی سے بگڑے ہوئے اور تباہ و برباد معاشرہ کو ایسا لاہی عمل حاصل ہوتا ہے جن سے عوام و خواص کے اندر ایک اکابی روح پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کو اپنی منزل سے ہمکنار ہونے کے لیے ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے سامنے راستے کی تمام رکاوٹیں خس و خاشاک کی طرح بہتی اور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. لہذا اسی موقر ہستی کے زبانِ فیضمان سے مشکبار خطابات سننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبہ دینوی کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی کا بھی ثبوت دیں. یقیناً سنت رسول کی روشنی میں آج آپ کو ایسا دستور حیات عطا ہوگا جس سے آپ کا دینی، دنیاوی، سیاسی، سماجی سفر آسان سے آسان تر ہو جائے گا. میری مراد حضرت علامہ مولانا سید محمد نور میاں صاحب قبلہ سے ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسی اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اور اگر ایک شعر کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا. فرشتے لے کے جہنم میں جا رہے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا، مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا، مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا. آئیے اسی موقع ہستی کا ہم استقبال گھر گھر نعروں کے ساتھ کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تو جو بادل ہے تو کچھ ایسی نشانی دے جا، یہ زمین چیخ رہی ہے اسے پانی دے جا.